لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی المرتبہ، ہماری خوش نصیبی ہے ہم اس پروقار تقریب سعید بسلسلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ در حقیقت یہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فیض ہے۔ اس پاک ہستی نے ہمیں اپنا پاک ذکر کرنے کے لیے، سننے کے لیے مدعو کیا۔ تو بات وہیں آ جاتی ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا یہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ عمل ہے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے تھے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ہمارے حضور نے فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہو تو کس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تمہارا مسجد میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ما اجلسکم، کس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جواباً ارشاد فرمایا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، حضور ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کو بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا للاسلام، اور اس پاک پروردگار کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس پاک پروردگار نے ہمیں دین جیسی، دین اسلام جیسی خوبصورت شے سے نوازا ہے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مجھے تم پر کوئی شبہ نہیں، میں تم پہ کوئی تہمت نہیں لگاتا، مجھے قسم دو۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے قسم لی، حلف لیا، فرمایا صحابہ مجھے تمہارے بیٹھنے کا علم ہے، تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تم باہر تھے، میں اندر تھا، اتانی جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس ابھی جبریل آئے، فاخبرنی، اور مجھے آ کے خبر دی، ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، تم زمین پر بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہو، اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارے بارے فخر فرما رہا ہے۔ میلاد منانا یہ صحابہ کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ حضور علیہ السلام اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف لائے، کہا صحابہ میں نے تم سب کی آواز کو سنا، تم یہ پکار رہے تھے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے۔ اے صحابہ سن لو، انا حبیب اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے، انا حبیب اللہ۔ اے صحابہ سن لو، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا ولا فخر، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں ہی وہ پہلا انسان ہوں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا، اور وہ ایسا جھنڈا ہوگا جس کے نیچے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں موجود ہوں گی، تمام انبیاء موجود ہوں گے۔ ولا فخر، اور اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ تو میلاد منانا یہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد یہ ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے، یہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، کچھ مطالبات پیش کرتا ہے۔ اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں حضور کی سیرت کو اپنانا ہوتا ہے۔ ایک کلیہ ذہن میں رکھیے گا،
محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، محبت دلیل مانگتی ہے۔ میں اگر اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں اور اگر باپ کے احکامات کو نہیں مانتا تو محبت میں جھوٹا ہوں۔ میں اگر اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں اور اگر ماں کے احکامات کو نہیں مانتا تو میں اپنی محبت میں جھوٹا ہوں۔ اگر ہم اپنے بڑے بھائیوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن اگر بڑے بھائی کو باپ کا درجہ نہیں دیتے ہیں، باپ جیسا احترام نہیں کرتے ہیں، تو ہم اپنی محبت میں جھوٹے ہیں۔ تو محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہوتا ہے، محبت دلیل مانگتی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ آپ اپنے قول، فعل اور کردار سے ارکان اسلام کی پابندی کریں، اپنے نبی علیہ السلام کی طرز زندگی کو اپنے اوپر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ محبت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت دلیل مانگتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز سے محبت کر لو۔ حضور نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرنی ہے، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے اہل اللہ کے ساتھ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میرے غلاموں کے بھی غلام ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر روزے کے ساتھ محبت کرنی ہے، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حج کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ہم 11 ماہ ٹھیک رہتے ہیں، یوں ہی رمضان مبارک تشریف لاتا ہے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، لیکن دعویٰ ہمارا محبت کا ہے۔ یہ ہماری محبت کیسی ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، ہم صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے ہم بینک سے پیسہ نکلوا لیں، یہ محبت تو نہ ہوئی۔ تو محبت آپ سے دلیل طلب کرتی ہے، محبت صرف جھوٹے دعوے کا نام نہیں ہے۔ آپ چلتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، انہوں نے حضور کے ساتھ کیسے محبت کی۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، حضور میری زندگی کی 3 خواہشات ہیں، میری زندگی کے 3 انمول ہیرے ہیں، 3 عظیم خواہشات ہیں۔ ان خواہشات کا ذکر کیا، کہا حضور میں آپ سے اس قدر محبت کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں آنکھیں صدیق کی ہوں، چہرہ ودعا ہو، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہی رہوں، میں آپ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہی رہوں۔ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنی دوسری خواہشات کا ذکر کرتے ہیں، حضور میں یہ چاہتا ہوں صدیق کا مال ہو، بارگاہ مصطفیٰ ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہی رہوں۔ اور تیسری خواہشات کا ذکر کیا، حضور میں یہ چاہتا ہوں صدیق ہو، آپ کی بارگاہ ہو، کبھی آپ کی بارگاہ سے مجھے اٹھایا نہ جائے۔ دیکھیے اللہ کا کرنا کیسا ہوا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے 3 خواہشات پوری فرما دی، اپنا سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں خیرات کر دیا۔ حضور نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے، کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی عظیم خواہش بھی پوری فرما دی، کہا حضور میری خواہش یہ ہر وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں۔ آج دیکھ لیجئے نبی علیہ السلام کے دائیں جانب جناب صدیق اکبر ہیں اور بائیں جانب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرات گرامی اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک عظیم شخصیات جن کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی، کہیں فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، کہیں فرمایا عمر فی الجنہ، کہیں فرما دیا عثمان فی الجنہ، کہیں فرما دیا علی فی الجنہ، 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر خیر کیا جن کو عشرہ مبشرہ صحابہ کہا جاتا ہے۔ ذات گرامی انہوں نے حضور سے محبت کی، حضور سے وفا کی، اور آج ان کا نام وارثان ممبر و محراب پر لیا جاتا ہے۔ اگر ہم حضور سے وفا کرتے ہیں تو ہمیں محبت کی دلیل دینی ہے، وہ ہمیں نماز کے ساتھ محبت کرنی ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اللہ رب العالمین جل شانہ کی ایک لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، تم اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھ لیجئے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب کیا بنا، وہ تارک قرآن، قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہم نے چھوڑا،
تو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم حضور سے محبت کریں تو ہمیں نماز اور روزہ کی پابندی کرنی ہے۔ اور ایک اور اہم ترین بات، نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو اپنانا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، میں حضور کا میلاد بھی مناؤں لیکن میری زبان سے میرے ساتھ رہنے والے لوگ مجھ سے ناراض ہوں۔ میں اگر زبان سے لوگوں کے دلوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں، پارا پارا کر دیتا ہوں، پاش پاش کر دیتا ہوں، یہ میری محبت کیسی حضور کے ساتھ ہے؟ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابن بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، آپ نے تورات پڑھی ہے تو مجھے بتائیے کہ تورات میں نبی علیہ السلام کے کیا اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تورات کو پڑھا جس میں حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ ذکر کیے گئے۔ اوصاف حمیدہ کیا ہیں جو تورات کے اندر ذکر ہیں؟ کہا نبی علیہ السلام کو شاہد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جو اوصاف قرآن کے اندر ہیں وہی اوصاف تورات کے اندر بھی ہیں۔ کہا حضور علیہ السلام کو شاہد بنا کر بھیجا گیا، حضور علیہ السلام کو بشیر بنا کر بھیجا گیا، مبشر بنا کر بھیجا گیا اور نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بدخو نہیں تھے، ترش رویے والے نہیں تھے، فحش کلام کرنے والے نہیں تھے، جھوٹ بولنے والے نہیں تھے۔ حضرات گرامی، اگر ہمارا سینہ بغض، عداوت، دشمنی، کھوٹ، تجسس اور کینہ سے آلودہ ہوگا تو ذات ذی وقار ہمارے میلاد منانے کا مقصد بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ تیرے چٹے کپڑے کس کم دے جد اندر تیرا کالا ہو۔ اگر اندر صاف نہیں ہے، چاہے آپ جتنا مرضی سفید لباس پہن لیں، آپ اپنے جسم کے اوپر جتنی اچھی مہنگی سے مہنگی خوشبو لگا لیں، کردار آپ کو نہیں چھوٹ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا کردار اچھا ہے تو آپ کے کردار سے ایسی خوشبو آئے گی، آپ جہاں سے گزر کے جائیں گے محسوس ہوگا یہاں سے محمد علی کا غلام گزر کے گیا۔ آپ کا کردار گواہی دے، آپ کو کہنا نہ پڑے کہ میں رسول کریم علیہ السلام کا عاشق ہوں، آپ کو نہ کہنا پڑے کہ میں رسول کریم علیہ السلام کا میلاد منانے والا ہوں، بلکہ آپ کا کردار اس بات کی گواہی دے کہ میں رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں۔ تو ہمیں اپنے اندر کی دنیا کو آلودہ ہونے سے بچانا ہے، ہمیں اپنے اندر کو پاک اور صاف رکھنا ہے، ہمیں اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھنا ہے، فحش گفتگو نہیں کرنی ہے، دوسروں کے سینوں کو ریزہ ریزہ نہیں کرنا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ایک ذہن میں آ گئی، کہیں لکھا ہوا تھا کہ کڑوی زبان والے کا شہد نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچیں بک جاتی ہیں۔ کڑوی زبان والے کا شہد نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچیں بک جاتی ہیں۔ زبان ایک ایسی شے ہے جس سے انسان سے 80% گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے۔ تو زبان اگر کسی انسان کی صحیح ہے، درست ہے، تو وہ شخص کامیاب ہے، وہ میٹھی زبان والا ہے۔ اور اگر وہ میٹھی زبان سے کڑوی شے بیچ رہا ہے، لیکن اگر زبان اس کی وہ صحیح نہیں ہے، کڑوی زبان والا ہے، اور اگر شہد سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نفیس میٹھی شے ہوگی وہ بھی نہیں، تو کہا کہ کڑوی زبان والے کا شہد نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی ہمیں حضور علیہ السلام کا میٹھا اخلاق اپنانا ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت بھری باتیں یاد رکھیں جو حضور نے صحابہ سے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کا حق سے۔ صحابی کی تعریف ایک تو فکر نے کی کہ ایسی شخصیت کہ جس نے حالت ایمان میں رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا، حالت ایمان ہی میں دنیا سے گیا، اس شخصیت کو صحابی کہتے ہیں۔ صوفیاء کی بولی اور ہوتی ہے، صوفی لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کی بولی اور ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں محبوب کی ادا کو ادا کرنے والے شخص کو صحابی کہتے ہیں، جو محبوب کی ادا کو ادا کر دیتا ہے اس ہستی کو صحابی کہتے ہیں۔ تو ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان انہوں نے حضور کی سیرت کو اپنایا، حضور کے ساتھ محبت بھی کی، حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو بھی اپنایا۔ حضرات ذی وقار، تمام جنب غفیر سے میں ایک نصیحت کرتا چلوں، جہاں ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے اس محبت کے دعوے میں ماند نہیں آنی چاہیے، اس کی روشنی کم نہیں ہونی چاہیے، بڑھنی چاہیے۔
اس میں مزید بڑھوتری ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو بھی اپنانا ہے، اپنی اندر کی دنیا کو پاک اور صاف رکھنا ہے، اپنے اندر کی دنیا کو آلودہ نہیں ہونے دینا۔ جب بھی کسی سے کلام کریں تو محسوس ہو یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، اس کے کردار سے کردار مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، اس کے لبوں سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توصیف و توقیر آیا ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ یوں زندگی گزار کے جائیں، پھر آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے ناموں سے یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حضور دعا ہے اللہ میرے اس کلمات کو میرے لیے، آپ سبھی احباب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش کا سما بنائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔